میں یہی کہتا ہوں بس مجھے ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں اس عورت کو گھسیٹ کے لے کے آئے اور بعد میں اس کے ساتھ ریپ کیا، پھر اسے ان درندوں نے قتل کر دیا، انہیں ذرا رحم نہیں آیا، بچوں کی ماں پہ ذرا رحم نہیں آیا، پھر اسے یہاں قتل کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین آج میں موجود ہوں اسلام آباد کے علاقے بڈانہ ہورت میں، جہاں ظلم اور درندگی کا ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک عورت جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سوسائٹی میں کام کرنے کے لیے جاتی تھی، اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کا بعد میں اسے ریپ کر کے اسے قتل کر دیا گیا اور اس کی ڈیڈ باڈی کھیتوں سے ملی۔ اس حوالے سے میں اس خاتون کی والدہ سے بات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اور انہیں کیسے پتہ چلا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کی جو بیٹی تھی وہ گھروں میں کام کے لیے جاتی تھی اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ صبح 9 بجے وہ جاتی تھی کام پہ اور 2-2:30 بجے واپس آ جاتی تھی۔ تو اس دن جب وہ گئی شام کے 4 بج گئے، واپس نہیں آئی۔ ہم نے وہاں پتہ کیا، کال کیا جہاں کام کرنے جاتی تھی ملٹی میں، تو انہوں نے کہا کہ آج تو وہ کام پہ آئی ہی نہیں ہے۔ ہم پریشان ہو گئے، سب مل کے اسے ڈھونڈنے نکل پڑے ہیں، ادھر ادھر فون کیا، کسی کے گھر نہیں تھی۔ جب ہم ادھر گئے تو کھیتوں میں اس کی لاش پڑی ہمیں ملی، لیکن بہت ہی ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اتنا ظلم ہوا ہے کہ ہمیں بس جلد سے جلد ہمیں نا اس کے لیے انصاف چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے۔ پولیس ہمارے ساتھ اچھا تعاون کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی بھی ہو سکے بس وہ ظالم جو ہے اپنے ظلم کا حساب دے، اور جس طرح اس نے ظلم کیا ہے اسی طرح اس کو چوک پہ گاؤں کے سامنے لٹکا کے اس کا بدلہ لیا جائے اور ہمیں انصاف دے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کی جو بیٹی ہے وہ گھروں میں کام کے لیے جاتی تھی، کس ٹائم جاتی تھی؟ 9 بجے 9 بجے جاتی تھی۔ تو آپ کو کب پتہ چلا، کب کا یہ؟ شام کو 4 بجے۔ شام کو 4 بجے آپ کو پتہ چلا؟ ہاں، جب گھر واپس نہیں آئی نا تو پھر پریشانی ہوگی کہ کیوں نہیں آئی گھر واپس۔ ہم نے ان کے گھر کال کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو آج کام پہ آئی نہیں ہے۔ پھر پریشان ہو گئے، ڈھونڈنے لگ پڑے ہیں، محلے والے بھی سارے چلے گئے، ہم خود بھی چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو کھیتوں میں ہمیں لاش اس کی پڑی ہوئی ملی، لیکن بہت ہی درندگی کے ساتھ اس کے پیش آئے ہیں۔ ایسے درندوں کو جلد سے جلد سزا دی جائے۔ جی ناظرین، ایک ماں کی کیا حالت ہوگی، اس کی بیٹی جو اپنے بچوں کے لیے لوگوں کے کام کرتی تھی اور اسے ایسے درندگی کا نشانہ بنایا کہ اس کے کپڑے پھاڑے کہ ایک جوتا کسی اور جگہ، ایک جوتا کسی اور جگہ۔ وہ میں سچویشن آپ کو دکھا نہیں سکتا، جو اس کے کپڑے کے ٹکڑے ملے اور اس کے جسم کو دبوچا گیا۔ موٹر وے پہ ایک واقعہ ہوا، معاملہ دب گیا۔ کراچی میں ایک واقعہ ہوا، معاملہ دب گیا۔ اب یہ اس ایک خاتون کے ساتھ، اس میری بہن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ یہ ماں کی یہ اپیل ہے کہ اس درندوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے، اسی گاؤں کے چوک میں لٹکانا چاہیے انہیں، تاکہ ان کی بیٹی کو انصاف ملے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کب سے وہ آپ کام کرتی تھی؟ پولیس نے جو انویسٹیگیٹ کی ہے، پولیس آپ کو کیا تسلی دیتی ہے؟ پولیس کی تو کوشش جاری ہے، ایسے کہوں کہ حد سے زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم جس طرح بھی ہو ہم انہیں پیش کریں گے، آپ کے سامنے لائیں گے انہیں، لیکن ثبوت کچھ نہیں ہے، ثبوت کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ رستے میں کسی نے دیکھا نہیں، رستے میں ہی انہوں نے اس کے ساتھ ریپ کیا اور رستے میں اسے قتل کر کے جس جگہ وہ کام کرتی تھی وہاں تک اسے پہنچنے ہی نہیں دیا۔ یعنی کتنا فاصلہ ہوگا، آدھے رستے میں وہ گئی ہوگی، تو اسے بس درندگی کا نشانہ بنا لیا وہاں پہ۔ بہت سخت پریشانی ہے اور اتنے یہ غریب ہے کہ میں اب کچھ کہہ نہیں سکتی۔ بچوں کے لیے نکل پڑی تھی، پر جینے نہیں دیتے نا، ایسے درندے انسان کو جینے نہیں دیتے ہیں نا۔ اور اتنی شریف کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی، کہ ہر بندہ اس کی گواہی دے گا کہ وہ اتنی صاف اور شریف عورت تھی۔ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، بس ہمیں انصاف چاہیے اس کے ظلم کا۔ آخر یہ وقوع کب تک ہوں گے؟ کبھی کسی بچی کے ساتھ ظلم، کبھی کسی 4 سالہ بچی کے ساتھ ریپ، کبھی کسی 4 سالہ بچی کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، کبھی کسی خاتون کو موٹر وے پر بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ابھی ان بچوں کی زندگی برباد کر دی۔ ان بچوں کی کیا حالت ہوگی جن کی ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کا جسم دبوچا گیا اور اسے بعد میں درندگی سے اور اس کے ظلم کر کے اس پہ قتل کیا گیا۔ میں وزیر اعظم عمران خان، چیف جسٹس صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد
اس کیس کے حوالے سے ڈیٹیل لیں اور ایسے ملزموں کو گرفتار کرنا چاہیے اور ایسے ملزموں کو سرِ عام چوک میں پھانسی دینی چاہیے تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں انہیں بھی اسے سبق ملے اور ایسی آئندہ کوئی ایسی درندگی کا نشانہ کوئی میری بہن کوئی خاتون کوئی بچہ نہ بنے۔ اس حوالے سے میں ان کے ہسبینڈ اور ان کے کسی اور ریلیٹیو سے بات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں اس حوالے سے۔ ہاں جی ناظرین، ان کے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اس وقوع کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا آپ بتائیں آپ کو اس کے حوالے سے کیا پتہ ابھی تک؟ بس کچھ بھی نہیں، میں شام کو واپس آیا ہوں گھر، وہ چھوٹے بچے نے کال کیا ہے یار ابھی تک مما واپس نہیں آیا۔ 9 ساڑھے 9 10 بجے تک وہ کام پر جاتی تھی، تو زیادہ سے زیادہ 1 1:30 2 بجے تک واپس آ جاتی تھی۔ تو میں 4 بجے 4:30 بجے واپس آیا ہوں تو اس نے کال کیا بیٹے نے یار ابھی تک مما واپس نہیں آئی ہے۔ میں گھر گیا ہوں، کپڑے بدلے، دوسری چپلی بدلی ہے، تو جب میں نے نمبر ملایا نمبر بند مل رہا تھا، تو میں پریشان ہو گیا۔ میں اور بیٹا دونوں چھوٹے تھے، ادھر آ گئے ہیں گھر سے، ادھر نکل کے میں ادھر دیکھتے ہیں مت آنے، موبائل بیٹری ختم ہو جانی، بند ہو جانی، کچھ ہو جانی، تو نہیں آئے۔ پھر میں اتنے ملٹی چاچا صدیق انہوں نے آخیا، میں کہتا تھی تو پتہ کرو جس گھر کام کرنے اتنے کہ انہوں نے آخیا کل آئے نہ جو آئے کو نہیں، تو اصل پریشان ہو گئے۔ پھر میں پھر چاچا صدیق آنے تو اس رستے تو اتنے آج ادھر جلنے نو، تو میں اتنے پستلے آنا گیا، تو اگے ماں چپل انہوں نے پہلے نظر آیا، میں چپل نہیں اٹھایا، میں اگے چلا گیا اتنے تے بننے تھے، اگے دیکھا تو وہ درخت کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک۔ ہاں جی ناظرین، ان کے ہسبینڈ سے بات کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی محنت مزدوری کرتے تھے، یہ باہر جا کے مزدوری کرتے تھے اور ان کی وائف گھروں میں کام کرتی تھی اور دونوں مل کے اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے، اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ تو آج ان کی وائف کے ساتھ ایسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا، ہم وہ تصویر شیئر نہیں کر سکتے کس طرح درندگی کا نشانہ بنایا گیا، ان کا منہ نوچا گیا، ان کے جسم نوچا گیا، ظلم کیا گیا، اس حوالے سے ان پہ بہت ظلم کیا گیا۔ تو اچھا آپ یہ بتائیں کہ ابھی تک پولیس نے آپ کو کیا بیان کہا؟ پولیس پورا تعاون کر رہی ہے، رات دن آ رہی ہے ہمارے ساتھ، پورا تعاون کر رہی ہے۔ آج بھی دن کو بھی ان کا بھائی ہے ناظم صاحب، وہ اسرت صاحب نام ہے اس کا، وہ اس کے ساتھ تقریباً 2-3 گھنٹے ادھر بیٹھے رہے ہیں گرمی میں، ادھر پانی لے کر گئے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بہت تعاون ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہتا ہوں بس مجھے اللہ آپ کو صبر دے، انشاءاللہ وہ ملزم پکڑے جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ ضرور انصاف ملے گا۔ کیا حالت ہے ان بچوں کے باپ کی اور ان کے ہسبینڈ کی کیا حالت ہے، وہ رو رہے ہیں، اور میں ہاں صاحب ان آنسوں کی لاج رکھ لیں، ہاں صاحب چیف جسٹس صاحب ان آنسوں کی لاج رکھ لیں اور ان درندوں کو سر عام چوک میں لٹکانا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی وائف کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا وقوع پیش نہ آئے۔ جی ناظرین، یہاں کے مقامی لوگ بھی موجود ہیں، ان سے بھی میں بات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں اس عورت کے حوالے سے، اس وقوع کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اگر اس فیملی کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ خاتون جو ہے نا بہت پردے دار تھیں، بہت نیک خاتون تھیں۔ یہ اس کا چھوٹا بیٹا ہے ایک، تو میاں اس کے محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ خود بھی کام کے لیے جاتی تھی، اور اگر مسجد میں نہ ہوں تو اس کا بیٹا، بڑا بیٹا جو ہے وہ مسجد میں امامت کراتا تھا گاؤں میں۔ تو اس کے علاوہ جو ان کی بیٹی ہے وہ ہری پور مدرسے میں، مطلب جامعہ میں وہ حفظ کر رہی تھی۔ تو باقی کردار کے حوالے سے وہ بہت ہی اچھی مطلب خاتون تھی، بہت ہی نیک خاتون تھی۔ اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے، اور اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ ہم اس کی نہ کوئی تصویر لے سکے ہیں، نہ کوئی ویڈیو بنا سکے ہیں، کیونکہ وہ اس حالت میں تھی۔ بہت زیادہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بہت ظلم ہوا ہے۔ باقی ہماری عمران خان صاحب سے اور اعلیٰ حکام سے یہ ریکویسٹ ہے، یہ درخواست ہے ہماری کہ اوا کی بیٹی کب تک ان درندوں کے ہاتھے لٹتی رہے گی، اور ان لوگوں کو، یہ لوگ بھوک سے تو گزارا کر لیں گے، جو غریب عوام ہے پاکستان کی، جہاں کہیں بھی بیٹیاں لٹ رہی ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، بچے ہیں، وہ بھوک سے گزارا تو کر لیں گے اگر ہماری معاشی حالات خراب ہیں، لیکن ان کی عزتیں محفوظ ہونی چاہیے۔ ہماری یہ اپیل ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہے، خدا را ان تھانے کچہریوں کا کلچر جو ہے، عمران خان صاحب سے میری اپیل ہے کہ وہ جلد سے جلد اس کو درست کرے۔ جو چھوٹے جرائم ہوتے ہیں، جب وہ مجرم تھانے کچہری میں جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ اس طرح کی سزا دی جائے تاکہ وہ جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ بڑے جرائم کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں۔ تو ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ بھی جو کوئی جرائم ہوتا ہے، چھوٹا موٹا ہوتا ہے، چاہے کوئی چوری کرتا ہے، جو چھوٹا موٹا معاملات ہوتا ہے، تو اس کو وہاں پہ ایک کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ واپس
واپس آ کے تو کسی بڑے جرائم کی طرف اپنا رخ نہ کرے. تو میری یہ اپیل ہے کہ وہ جلد سے جلد ان کو مجرموں کو پکڑے بھی اور ہمارے تحصیل ٹیکسلا میں یا سنجانی میں چوک میں اس کو لٹکایا جائے. بس میری یہ ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب سے. جی ناظرین، یہ بچہ، یہ معصوم سا بچہ جس کے سر سے اس کے ماں کا پیار چھین لیا گیا، جس کے سر سے اس کی ماں چھین لی گئی، اس معصوم بچے کی کیا حالت ہے. میں خان صاحب آپ سے اپیل کرتا ہوں، اس معصوم بچے کے آنسوں کی لاج رکھنا، اس کے ہسبینڈ کے آنسوں کی لاج رکھنا. اس معصوم بچے کو انصاف ملنا چاہیے، اس خاندان کو انصاف ملنا چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے.